تقطعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ جو بے اولاد ہے اس ذکر کا واسطہ مولا اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، ہماری خواتین کو اللہ سیرت معصومہ عالمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بچیاں گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں اللہ ان کے مقدر کے ستاروں کو روشن فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، اللہ ہمیں حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں ماتمداران امیر المومنین مصروف عزاداری ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سلطان کائنات ولی اللہ سر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ سال گزشتہ بھی میں اسی مقام پر حاضر ہوا تھا اور برادر عزیز جناب سید ذاکر حسین شاہ صاحب نقوی البخاری مدث اللہ العالی کے حکم پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے شادی وال میں مجلس پڑھنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ علی کہ جب تک انسان کو اس کے نالین کا بوسہ لینے کا شرف نہ مل جائے، جب تک انسان کو دہلیز علی پر سجدہ کرنے کی حیثیت حاصل نہ ہو جائے، اس کے دروازے پر سجدہ کیے بغیر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا شرافت کے معنی کیا ہے۔ اس کے دہلیز پر جھکے بغیر انسان جان ہی نہیں سکتا غیرت کہتے کس کو ہے۔ 30 عام الفیل وہ آفتاب علم کعبے سے طلوع ہوا، 30 عام الفیل۔ کیا حیرت انگیز حدیث ہے پیغمبر اسلام کی۔ مشکات شریف میں کوکب دری میں یہ حدیث موجود ہے، معتبر صحابہ سے۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف ملا ہی نہیں جو علی کے بارے میں رسول نے گفتگو کی ہے۔ یہ ٹائٹل مرتب ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں دوستوں کے آنے کا، آ جائیں جو عنوان آج کیا عنوان قرار پائے گا، آج کیا ٹائٹل قرار، کچھ تھکا ہوا بھی ہوں پریاس اسے گزرا تھا اطمینان سے بات کروں گا، لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں کہ برادر عزیز جناب پیر کرم شاہ صاحب کو کوئی زحمتیں ہوں، میرے بات بولنی پڑے۔ ابھی تقریر کا عنوان آئے گا بھی آپ کے ساتھ۔ کسی کے لیے یہ شرف نہیں ہے، کسی کے لیے یہ انداز گفتگو نہیں ہے
جو پیغمبر نے علی سے متعلق گفتگو کی ہے، اور وہ اس طرح کہ یا علی، صبح قیامت تک اگر یہ جاننا ہو کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے، تو پیمانہ تیری محبت ہے، تو چھوٹی تیرا عشق ہے۔ میرے محترم سامعین، آدم سے لے کر صبح قیامت تک 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، شہداء آئے ہیں، صالحین آئے ہیں، مگر کسی کو حلالی اور حرامی کا پیمانہ نہیں بنایا گیا، معیار نہیں بنایا گیا۔ واحد ذات ہے علی ابن ابی طالب کی کہ جس کو رسول نے معیار بنایا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا مومن ہے یا منافق ہے، اور اللہ کی گفتگو قرآن میں مومنین سے ہے، منافق سے تو وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اور توجہ رکھیے گا، رسول کے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق، اس کے سامنے علی کا نام لے لیتے تھے، علی کا نام لیتے تھے، معلوم ہو جاتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ میرے محترم سامعین، دو جہدوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تیسری کوئی جہد نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ ماں کیسی تھی، باپ کیسا؟ جب آپ کہیں رشتہ کرتے ہیں، ناتا کرتے ہیں، تو اسی انداز سے دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیے تو خون کیسا ہے رگوں میں، جو دودھ پیا ہے وہ کیسا ہے۔ آئیے آج علی کو ہم 21 رمضان ایک دو حیثیتوں سے دیکھتے ہیں، علی کی ماں کون ہے، علی کا باپ کون ہے۔ حضور علی ایک بیوی ہے جس کی ماں کا نام عمران ہے۔ عمران نے منت مانی تھی، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں اللہ کے گھر کی نظر کر دوں۔ بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن اللہ، وہ عمران، پرانے عمران کی بات کر رہا ہوں، یہاں والے اللہ والے لوگ تھے، اپنی منت کو پورا کیا، بیٹی کو ہی اٹھا کر اللہ کے گھر قبلہ اول بیت المقدس کی نظر کر دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی اللہ کے گھر میں رہی، تالا لگا رہتا تھا، وہی رفتہ رفتہ پروان چڑھتی رہی، دروازہ کھولا جاتا، بچی کے پاس کھانا بھی رکھا ہوا ملتا، پانی بھی رکھا ہوا ملتا، پوچھا جاتا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، پانی کہاں سے آیا ہے، تو بے ساختہ بچی کہتی ہے اللہ نے میرے لیے جنتوں سے بھیجا۔ وہ چھوٹی سی بچی جو بیت المقدس میں رہی، وہیں پر وہ پروان چڑھی، جب ذرا سمجھدار ہو گئی تو یکایک اس نے دیکھا کہ کوئی ہستی ہے جو اس کے پاس آ گئی، کوئی وجود آ گیا، وہ بچی کام گئی، تو پھر ساختہ آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے پیغام پر ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو تمہیں بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو پھر ساختہ وہ بچی کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو وہ آنے والے فرشتے نے کہا تیرا رب اس بات کا محتاج نہیں ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے ایسا بچہ دے گا کہ جو آیت بن جائے گا، نشانی بن جائے گا، بیماروں کے لیے مسیحا ہوگا، کائنات کے لیے رسول ہوگا، معصوم ہوگا، پاکیزہ ہوگا، بے عیب ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، تجھے ایسا بچہ دے گا، اللہ نے طے کر دیا۔ لوگوں، چھوٹی سی بچی جب اس بچے کی امانت اس کی آغوش میں آ گئی، توجہات رکھیے گا، تو پھر اللہ کا پیغام بھی آ گیا کہ اب میرے گھر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلی جاؤ، جنگل کی طرف چلی جاؤ، میرے گھر سے باہر نکل جا۔ تو بچی نے کہا میں باہر کہاں چلی جاؤں، میں نے تو باہر کا کبھی ماحول دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی راستہ ہی پتا نہیں ہے، میں تو کبھی باہر نکلی نہیں ہوں، اس دروازے سے ہی باہر نہیں ہوں، میں تو جب سے آنکھ کھولی اللہ کے گھر میں رہتی ہوں۔ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، تمہیں باہر یہ سورہ مریم کے لفظ ہیں، تمہیں باہر جانا پڑے گا۔ یہ کریکٹر ہماری ماں بہنوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، سورہ مریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، تمہیں باہر جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہا تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن میں نے تجھ سے کب کہا تھا کہ مجھے بچہ دے، میں نے کب کہا تھا میرے مالک کہ تو مجھے بچہ دے، یہ تیری رضا ہے، تو نے چاہا ہے، یہ تیری خواہش تھی کہ تو مجھے بچہ دے۔ اور جب بچہ دنیا میں آ رہا ہے
تو تو مجھے یہاں سے باہر نکالتا ہے، مجھے باہر کا راستہ نہیں۔ کہا میں جانتا ہوں پریشانی ہوگی، دشواری ہوگی، اور اتنی دشواری ہوئی کہ جنگل میں خشک کھجور کے درخت کے نیچے نہ پانی نہ کھانا۔ اور سورہ مریم میں یہ لفظ ہے جناب مریم کے، تکلیف ملاحظہ فرمائے، زحمت ملاحظہ فرمائے، یہ لفظ ہے جناب مریم کے، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ جناب مریم کے لفظ ہے، مجھے موت آ جاتی مگر یہاں سے چلی جاؤ۔ کیوں؟ یہ ہمارا قانون ہے، یہ بندگی کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ زچہ کھانا نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ ماں بطول ہے، ماں طیبہ ہے، ماں معصومہ ہے۔ جناب مریم بطول ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، بے عیب ہے۔ جو آنے والا بیٹا ہے وہ رسول ہے، صاحب کتاب ہے، کائنات کا مسیحا ہے۔ اپنی جگہ ہے یہ ساری باتیں، لیکن یہ میرا عبادت خانہ ہے، یہاں سے تمہیں جانا پڑے گا۔ وہ بچی جو عبادت خانے میں پروان چڑھی، اس کے حکم سے جب ماں بننے لگی تو اس نے عبادت خانے سے باہر نکال کر جنگل میں کھڑا کر دیا۔ یہ مریم ہے اور یہ علی کی ماں ہے، کعبے سے باہر ہے، دیوار شک کر کے اندر بلا لی۔ دیوار میں رستہ ہو۔ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت۔ یہ ماں ہے اور والد کون ہے، باپ کون ہے؟ ایک ہی جملہ تاکہ گفتگو آگے بڑھ جائے۔ علی کا باپ رسول کا نکاح خان ہے۔ علی کے باپ، جہاں جہاں میں رسول اشیاء کو سن، رسول کے باپ کا، رسول کا نکاح پڑھایا ہے علی کے بابا نے۔ علی کے بابا نے نکاح پڑھایا ہے رسول کا۔ دیکھیں جب گفتگو کرے کوئی بھی جناب ابو طالب پر، یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول کا نکاح پڑھانے والا ابو طالب ہے۔ ہمارے کراچی میں محلے میں مسجد میں لڑائی ہو گئی، بھائیوں کی مسجد میں۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے۔ لڑائی ہو گئی تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا بھی دوڑتا دوڑتا مسجد میں جانے لگا، تو اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ سن، سارا محلہ لڑے مگر تو مولوی صاحب سے مت لڑنا۔ معززین پنجاب سنیے۔ تو بیٹے نے کہا کیوں بابا؟ تو باپ نے کہا اس لیے کہ اس مولوی صاحب نے تیرا نکاح پڑھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تیرا نکاح پڑھا ہے، خبردار اگر اس سے لڑا تو نکاح مشکوک ہو جائے گا۔ تو جب بھی کبھی ابو طالب پر گفتگو ہو تو ذہن میں رہے رسول کے نکاح خان کا نام ابو طالب ہے۔ 15 سال پہلے اعلان نبوت سے۔ اچھا یہ بات ہے کہ جس ٹائم ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھا اس ٹائم آپ کے ہاں نکاح نہیں ہوتے تھے۔ یہ پرانے دور کی بات ہے، اسلام سے پہلے اس ٹائم صرف ان کی فیملی میں نکاح ہوتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پھر کرم شاہ صاحب نے تشریف فرمائے، اور شادی وار ظاہری بات ہے کہ مجالس کا جو ہے وہ مرکز سمجھا جاتا ہے، ضلع گجرات ہے، اور سب دوست جو ہیں وہ تقریباً میرے آشنا ہیں، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں کہ جو ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے کچھ سوال کر بیٹھے کہ نکاح تو تھے۔ تو وہ میں بتا دوں آپ کو کہ تاریخ عرب میں نکاح ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے نکاح سے پہلے بھی نکاح دکھائے گئے ہیں، تاریخ عرب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوتے، نکاح لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ نکاح کیسے ہوتے تھے وہ سن لیجیے آپ۔ وہ نکاح ہوتے تھے، اسے کہتے تھے اجتماعی نکاح۔ وہ اجتماعی نکاح کیا ہوتا تھا؟ ایک عورت 10 آدمی۔ ذرا پھر سنیے، توجہ رکھیے حضور، یہ تاریخ عرب ہے، سنی شیعہ سنیں، یعنی ایک عورت کی شادی 15 آدمیوں سے ہو جاتی ہے۔ تاریخ عرب ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت، ظہور اسلام سے پہلے ایک عورت کی شادی 20 آدمیوں سے ہو جاتی ہے، یعنی اب جو بیٹا ہوتا تھا وہ 20 کا بیٹا ہوتا تھا۔
اجتماعی نکاح ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں کچھ نام بھی آ گئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے، ابن کثیر ہے نا ایسا نام، ابن کثیر، جی ہاں، ابن عوام ہے نا جی، نام آتے ہیں۔ اجتماعی نکاح ہوتے تھے، اجتماعی، ایپ نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی نے کیے جاتے تھے۔ واقعی آپ کی حیرت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا، جی ہاں ایسا ہوتا تھا، تاریخ عرب ہے، ایسا ہوتا تھا۔ 25 آدمیوں سے ایک عورت کی شادی ہو جاتی اور اس کی ولدیت میں 25 نام لکھے ہوتے تھے، اس کا بھی بیٹا، اس کا بھی بیٹا، اس کا بھی بیٹا۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم صاحب نے؟ کوشش کی تھی ایک مرتبہ معاویہ نے کہ بے ادبی کرے امام حسن کے ساتھ، اور امام حسن کے سامنے بنو امیہ کے 10-15 لوگوں کو بلا کر مولا کائنات کی شان میں بے ادبی کرنے لگا۔ امام حسین اٹھے تو امام حسن نے بازو پکڑ کے بٹھا دیا اور خود کھڑے ہوئے کہا کیا معاویہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بدتمیزی کر کے اور یہ ذلیل زبان بول کر میرے بابا کی شان میں گستاخی کر لے گا؟ تو یاد رکھ، توجہ رکھیے گا، یاد رکھ، میرا بابا وہ ہے جو معصومہ بیوی سے کعبے میں آیا ہے، میرا بابا کعبے میں آیا ہے، کعبے میں، اور تو سن بھرے دربار میں حسن بتا رہا ہوں، سن، میرا بابا وہ ہے جو کعبے میں آیا ہے، اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں کے سرانے 6 آدمی لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میرا ہے اور دوسرا کہتا تھا اجتماعی نکاح ہوتے تھے، اور جو اولاد ہوتی تھی وہ سب کی مشترکہ ہوتی تھی، اس میں سب کی مشترکہ ہوتی، وہ چونکہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ کھیل کہانی کیا ہے تاریخ کی، اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ اسپیکر پر دوستوں کو بتائیں کہ تاریخ کی کہانیاں کیا ہیں اور راز کیا ہیں۔ دوستوں کو فقط جو بھی پورا رمضان ملتا ہے تو انہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سارا دن کا روزہ، اور جیسے روزہ افطار کرتے ہیں بیچارے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ان سے خوب مشقت کروائی جاتی ہے، تو اس کے بعد ان میں سوچنے سمجھ کی کہاں کون سی صلاحیت، تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو 2-3 نام ہیں جن کی ان کو پریکٹس کروائی گئی ہے، وہ اسی میں وہ رہتے ہیں کہ وہ کنویں کے مینڈک پر اسی ناموں کے درمیان ہے، تو انہیں ذرا کچھ بتایا جائے کہ دیکھو کہ کہانیاں کیا ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں اور تاریخ کیا ہے۔ اجتماعی نکاح ہوتے تھے، ایک حیرت انگیز رخ پر گفتگو ہے، اور میں نے کسی تمہید کا سہارا نہیں لیا، براہ راست آپ سے بات شروع کی ہے، چونکہ مجھے آپ کی سماعتوں پر بھرپور اعتماد ہے اور مولا کی امداد پر بھروسہ ہے۔ متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور اس اجتماعی نکاح سے جو اولاد پیدا ہوئی، وہ اولاد کا یہ ہوا حضور کے بعد میں اسلام آ گیا، اعلان نبوت ہو گیا، مگر وہ اجتماعی نکاح کے اولادیں جو تھی وہ زندہ رہ گئی، اور کچھ ایسا نہیں کیا مسلمانوں نے کہ وہ جتنے اجتماعی نکاح کی اولادیں تھیں ان سب کی گردنیں اتار کر پھینک دیتے کاٹ کر، یا ان کو زہر دے دیتے، یا جیسے اسلام سے پہلے عرب والے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ان کو بھی زمین میں دفن کرتے۔ ہم آج شادی واد میں بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھیا اسلام سے پہلے اجتماعی نکاح کے بچے پیدا ہوئے تھے، مگر سب کو زمین میں زندہ گاڑ دیا، معاشرہ فریش ہو گیا، تاریخ میں کوئی ٹینشن نہیں رہ گئی۔ لیکن حضور ایسا ہوا نہیں، وہ اجتماعی نکاح کی اولادیں معززین نے شادی بات زندہ بچ گئی شادی۔ اب وہ جو بیٹے اجتماعی نکاح کے تھے وہ بڑے ہو گئے، جوان ہوئے تو انہوں نے بھی شادیاں کر لی، اور شادیاں کر کے ان کے بھی بچے پیدا ہو گئے،
تو جو ان کے بچے تھے وہ جوان ہوئے، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بیٹے پیدا ہو گئے۔ تو جو ان کے بیٹے تھے وہ جوان ہوئے، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولادیں جوان۔ وہ اجتماعی نکاح کی اولادیں جوان ہوتے شادیاں کرتے، بچے پیدا کرتے، جوان ہوتے شادیاں کرتے۔ آج ٹی وی چینل پر بیٹھ کر علی کے خلاف بول رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی نالین پر مستقیر کے سجدے قبول کیجئے۔ اے مولا ہم غلاموں کے سجدے قبول کیجئے۔ آپ کی محبت معیار بنی اور آپ کی دشمنی نے پتا دیا، ورنہ ہم غریبوں کو کیا پتا کہ 80 سال کے اس بڈھے کی ماں کا ہندوستان میں کریکٹر کیا رہا ہوگا۔ روزے کا ماحول ہے تو بس یہ تو آپ کا اجر تو ہو رہا ہے میرا بیٹا، اللہ سے دعا ہے آپ کے اجر کو مولا دوہرا کرے میرا۔ شاباش، جیتے رہو جیتے رہو۔ روزے تو آپ سلام روزے تو گزرتے ہی ہیں، لیکن کیا کہنا ان روزوں کا جو ذکر علی میں گزر رہے ہیں۔ کیا وقت ہے آپ لوگوں، خدا کی قسم کیا وقت ہے سید۔ مولا آپ سب کو شاد و آباد ہے۔ میرے ملک کے بہت ممتاز پڑھنے والے سید کرم شاہ صاحب میرے پیچھے پڑے گے اور آپ سماعت پڑھ رہے ہیں۔ کوئی تھکن تو نہیں ہے میرا؟ ملاحظہ کیجئے وہ جو میں نے پہلے پڑھا حدیث مشکات کی کہ میرے بھائی کی محبت معیار ہے، کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی۔ ملاحظہ کریں کتنا مفسر قرآن، بڑی چالیں چلی ہے اس سے پہلے بھی، آج تک ہم نہیں ہیں۔ جی پہلے کہتا رہا جب محرم کو جو شادی کرے گا پیسہ میں خرچ کروں گا، یہ کرتے رہے ہیں۔ پیسے کی لالچ دینا اور بیٹیوں کی لالچ دینا ان کی پرانی عادت ہے۔ ایک جملہ کہوں گا نا کہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، تو ریکارڈ ہو کر جاتی ہے تو سن لے لو۔ ان کے وزن نہ تولنا ان علی والوں کے، دولت کیا ہے اور پیسہ کیا ہے اور بیٹیاں کیا ہیں۔ حور آ جائے حور جیسی حسین، اور یہاں میرے مذہب پہ کسی علی کے عاشق کو کہے علی کو چھوڑ دے میں تیری ہوں، وہ کہے گا مجھے چڑیل جیسی چاہیے جو حسین کی ماتمی ہو۔ کوئی دور ایک صفحہ ہے تاریخ کا جو کھول کر دکھائیں جو ان پر چین سے گزر گیا ہو، دکھائیں گے انہیں؟ انہوں نے اپنے پر خون کے گارے بن گئے ہو یہ قوم ہے، عشق علی میں سروں کے مینار بن گئے ہو یہ قوم ہے۔ اب یہ چال چلی جی آج یہ چال چلی، اب یہ چال چلی ہے۔ وہ ملاحظہ کریں اس 70 سال 80 سال کے بڈھے کو مفسر قرآن ٹیلی ویژن چینل ہندو بٹھائے ہوئے، گھبرائے تو نہیں ہے، ہندو بٹھائے ہندو بٹھائے، ان پہ تبلیغ کر رہے ہندوؤں کو مسلمان کریں گے۔ 50-50 ہزار کا مجمع ہے، یہ وہ بندر جیسی شکل والا منکی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، پورا بنا بنایا بندر، بیٹا آپ کے چہرے کی لباس ہے، پورا بنا بنایا بندر ہے ہندو۔ یاد رکھنا، سن لو میری بات، ہندو کبھی مسلمان
مسلمان نہیں ہوگا کرم شاہ جی. کوئی کلمہ پڑھے عیسائی یہودی پڑھ لے لا تیری چوٹی کا نہ کرو ہندو کلمہ نہیں پڑھے گا. پتہ ہے کیوں؟ یہ بھی سن لیجیے. ہندو کیوں کلمہ نہیں پڑھے گا؟ اس لیے کلمہ نہیں پڑھے گا کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جب ہمارا 12واں آ جائے گا دنیا میں اور رجت ہو جائے گی, رجت رے جیم ایم دے, وہ دور وہ ہستیاں جو گزر گئی واپس آ جائیں گی. رجت ہو جائے گی تو امام حسین بھی آ جائیں گے. جب امام زمانہ آ جائیں گے رجت ہو جائے گی, میرے مولا حسین بھی آ جائیں گے. پھر امام حسین رسول سے مل کر 12ویں امام سے مل کر سیدھے ہندوستان چلے جائیں گے, اور ہندوستان کے پنڈت جب حسین کو دیکھیں گے تو فوراً حسین کے قدم چوم کر محمد کا کلمہ پڑھیں گے. پنڈت چالاک ہے, پنڈت بہت چالاک ہے, عقل مند ہے, ذہین ہے. اس نے کہہ دیا خاموش ہو کر بیٹھو, انتظار کرو, حسین آئے گا تو کلمہ پڑھیں گے. ہم حسینی کلمہ پڑھیں گے, یزیدی نہیں. کوششیں کر رہے ہیں بیٹا. شراب کا جام نظر آیا ہے مولوی صاحب کو, مفسر قرآن کو, وہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ میں. شراب کا جام معاذ اللہ خاتم الدہن علی کے ہاتھ میں. یہ بات میں ان سے نہیں پوچھوں گا, یہ بات میں اپنے عزت و والے رسول سے پوچھوں گا. میرے ماں باپ قربان, یا رسول اللہ 63 برس آپ علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہتے رہے ہیں. یہ اس سے پوچھا جائے گا, 63 برس آپ نے علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہی شراب ہے. کیوں کرم شاہ جی, کیا رسول نے نہیں کہا جنت اور جہنم کی تقسیم میرے علی کے ہاتھ میں؟ جھوٹی حدیث پڑھی ہے, حدیث جھوٹ ہے. کیا رسول کی حدیث سنی شیعہ نے نہیں؟ جاؤ برادران اہل سنت والجماعت سماعت کروائی. کیا رسول کی حدیث اہل سنت والجماعت کے عزت والے علماء کرام نے نہیں لکھی کہ محشر میں جب سب پیاسے مر رہے ہوں گے میرا بھائی آ کر علی سب کو جام کوثر پلائے گا؟ جس کے ہاتھ میں کوثر کا جام وہاں نظر آ رہا ہے شراب, اور جس کی شان میں آیت تطہیر ہے وہاں نظر نہیں. ڈریے اس وقت سے, ڈریے, عقل سے کام لے, عقل سے. خوف زدہ ہو جاؤ, کچھ عقل کے ناخون لو, کہیں ایسا نہ ہو. توجہات رکھیے گا حضور. خوف زدہ رہیں, ڈریں, عقل کے ناخون لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ذوالفقار حیدر نقوی منبر پر کتابیں اٹھا کر لائے اور کتابیں کھول کھول کر دکھائے کہ شراب کا جام علی کے ہاتھ میں نہیں, اس کے ہاتھ میں. دو نتیجے سے, صرف 2 نتیجے اور تقریر تمام ہو رہی. کبھی بتائیں کہ ہاتھ دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے جو حضور کا تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ نہیں ہے کہ اپنے دور اقتدار میں, سنیے گا ذرا میرے کنایت کو سمجھیں, دور اقتدار میں بادشاہ تھے, وہ حکومت, راج, سلطنت, عمارت, سرمایہ, دولت, لشکر, سب کچھ اپنا. دور اقتدار میں اپنے بیٹے نے شراب پی لی. سنیے حضور, جب بیٹے نے شراب پی کمپلین آ گئی, آپ کا ہی بیٹا مدہوش پھر رہا ہے, اپنی اسلامی ایفیشنسی میں پکڑ کے لے آؤ, اسلام کی سزا دی جائے گی. کل میدان میں لے آؤ, دکھایا تھا کہ ہم کتنے اسلام پسند ہیں. اور جہاں مجمع
سب جمع ہو، جو نہیں آنے والے تھے وہ بھی دیکھنے آئے، ان کے بیٹے نے پی ہے، چلیے ذرا باپ سزا دینے والا ہے، مجمع لگا اور چھٹ کے چھٹ لگ گئے، ہزاروں کا اجتماع مدینے میں، اور بیٹا ٹکٹکی پر لٹکا ہوا ہے۔ باپ نے توجہ ذرا سمجھیے گا میرا، باپ نے کوڑا ہوگا، باپ خود بادشاہ ہے، اپنا راج ہے، قاضی رسول کوڑا اٹھایا، ہاتھ اٹھا بیٹے کو سزا دینے کے لیے شراب کی، کوڑا مار، جیسے ہزاروں کا مجمع بھرے ہوئے مجمع میں، اس سے پہلے کہ باپ بیٹے کو کوڑا مارتا، بیٹے کی آواز آئی، بابا خبردار، مجھے کوڑا وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو۔ جس نے خود نہ پی ہو۔ چشم فلک نے عجب منظر دیکھا اور تعریف بلائے نہ بھولے کہ بڑا ہوا قدم باپ کا رک گیا، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے جھک گیا، مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ بیٹا کہہ رہا وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو، اور باپ کا سر جھکا ہوا ہے، آؤ وہ مارے جس نے خود نہ پیا ہو۔ مجمع میں کھڑا ہوا ہے، مدینہ اسلام کی سزا رکی ہوئی ہے، قانون اسلام پہ عمل نہیں ہو پا رہا، چند لمحے اور گزر گئے تو قانون اسلام داغدار ہو جائے گا کہ اسلام نے قانون تو بنایا مگر عمل نہ ہو سکا۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ مدینے میں قانون اسلام کو کوئی داغ پہنچتا؟ بیٹا پکارا تھا، آؤ آؤ مجھے وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو، جس نے شراب نہ پی ہو۔ یکایک مدینے کی زمین کانپی، مجمع میں ابو تراب نے قدم رکھا، آگے بڑھے حسن بھی ساتھ اور حسین بھی ساتھ، اور باپ کے ہاتھ سے کوڑا چھین لیا، سر جھکا کے کہا آپ ماریے گا، آپ ماریں گے تو بے ساختہ سینہ تان دے گا، ہاں میں بھی مار سکتا ہوں کوڑے، میرا بیٹا حسن بھی مار سکتا ہے، حسین بھی مار سکتا ہے۔ ایک نتیجہ، اب یہ آخری نتیجہ تقریر، توجہ ہے حضور علی، آپ جیتے رہے۔ اس عظیم الشان اجتماع کو میں سرکار صاحب و زمان پہ شکر کرتا ہوں، امام زامن کے حوالے کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہر دہشت گرد، ہر ظالم سے اپنی امان میں رکھے، جوان بوڑھے بچے، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں سب سلامت رہیں، پردے ان کے سلامت رہیں، آپ انہوں ناموس سلامت رہیں، اس سے قبل کے نشیز یہاں بھی برداشت ہو، مولا آپ کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ بس اتنا بتا دیجئے، سنیے حضور، شراب معذرت علی کے ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب شادی وال کے مجمع سے ذوالفقار حیدر نقوی کا چیلنج، تقریر تمام کر رہا ہوں، آئندہ سال تک بات یاد رہ جائے گی اور انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کو انٹرنیٹ پر دے دیجئے تاکہ سنے وہ بھی اور اسے ماننے والے اور چاہنے والے۔ قبر انسان کیا ہے؟ زندہ، ذرا میں سے بیٹا بات ہے، اب روزے کا ٹائم گزرا ہوا، انشاءاللہ اب روزہ آپ بیٹھتا ہوں، کیا ہے؟ زندہ، کیلیبر، طاقت، پاور، علم، ٹھیک ہے، مرضی، مالک، جو چاہے گا، وجود، ایسا ہی ہے نا، انسان زندہ ہے، طاقت ہے، کیلیبر ہے، پاور ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا جب مر گیا کچھ بھی نہیں، مر گیا تو کچھ بھی نہیں، مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے سامنے اگر آپ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ پکڑ لے گا، لیکن جب مر گیا جو چاہے قبر پہ کرے کچھ نہیں کرے، مٹی کا ڈھیر۔ دو فرقے مسلمانوں میں جو قبر کا احترام کرتے ہیں، ایک شیعہ ایک بریلوی اہل سنت والجماعت، باقی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان کے نزدیک یہ مر گیا تو مٹی کا ڈھیر، ایسا ہے بھیا؟ دو فرقے احترام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھ لیا، ان کے نام کا کھانا کھلا دیا، دو فرقے، شیعہ بریلوی اہل سنت والجماعت قبروں کا احترام، باقی کے نزدیک نہیں تو مٹی کا ڈھیر۔ توجہ سنیے، تقریر تمام، کچھ دیر ہو گئی ہو، آپ کو 30 منٹ کہتے کچھ اوپر آ گئے اس کے لیے کھاتا ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ بات طے ہو رہی ہے، ذرا سمجھ لیجئے، اس بات کو سن لیجئے، زندہ ہے تو سب کچھ ہے، مر گیا تو مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں، جو چاہے کر لیجئے، ایسا ہی ہے۔ اچھا آئیے 2 منٹ کے لیے سادات کی موجودگی، 2 منٹ کے لیے مولا علی کی
فیوز برکات کرامات ایک طرف رکھیں. 2 منٹ. علی کے قبر کے موت سے کرامتیں فیض برکتیں ایک طرف رکھیں. میرا مولا 40 ہجری میں شہید ہو گیا. نجف میں کیا رہ گیا؟ مٹی کا ڈھیر. ٹھیک ہے بھائی، ذرا سا جو سمجھ رہے اس بات کو نتیجہ یہی بات ہے. مٹی کا ڈھیر رہ گیا. آپ 2 منٹ کے لیے بھول جائیے موت سے علی کے قبر کے فیوز برکات. 2 منٹ. علی زندہ تھے، سب کچھ 63 برس. جنگیں بھی، شباب بھی، شرافتیں، علم، صداقتیں، شجاعتیں، ٹھیک ہے، سخاوتیں. اب انتقال کر کے شہید ہو گئے 40 ہجری میں نجف میں. مٹی کا ڈھیر قبر. ٹھیک. آئیے ہارون رشید کا زمانہ آیا 190 ہجری. میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر کوئی چہرہ جو ہے اس پہ تھکن رہے گی تو مجھ پر یہ تھکن کا احساس طاری ہو جائے. ذرا سا دعا کرتا ہوں کہ چہروں سے تھکن تھوڑی تھوڑی دور ہو جائے. اہم نتیجہ 190 ہجری یعنی علی کی شہادت کے زندگی دراز ہو. شاباش، جیتے رہیے جیتے رہیے. 150 سال کے پھر منہ سے بولیے 150 سال. 150 سال کے بعد بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا. بنی عباس کا زمانہ آ گیا. ہارون رشید بنی عباس کا بادشاہ شکار کے لیے نکلا. شکاری سجائے ہوئے کتے لے کر، لشکر لے کر چلتے چلتے ہرن نظر آئے. کتے پیچھے چھوڑ دیے. ہرنوں نے دیکھا کتے پکڑنے آ رہے ہیں، ہرن دوڑنے لگے. کتے پیچھے دوڑنے لگے. معززین شادی وار بھرپور توجہ میں آپ کو ڈالتا. دوڑتے دوڑتے ہرن ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. جیسے ہرن پہاڑی پہ چڑھے کتے پیچھے رک گئے. توجہات رکھیے گا، ذرا سے توجہات رکھیے. میں توجہ سے کروں ذرا تھکن چہرے سے ہٹا دیے. یہ 10 پستار تھا. آخر تک بہت عظیم مشار تا حد نگاہ موالیان حیدر کا رات عاشقان مرتضیٰ کا مجمع. کتے پیچھے رک گئے. کیا بات ہے؟ کتے کیوں رکے ہیں؟ سامنے شکار نظر آ رہا ہے ان کو. پتہ نہیں سرکار، لگتا ہے کہ کچھ تھکن ہو. واپس بلایا جائے. غلام بھائی کتوں بلائے. ایک مخصوص طریقے سے کتوں کو پھر سدھایا گیا، ٹرین کیا گیا. ان کی تھکن وہ بڑے ایکسپرٹ شکاری کتے، شاہی کتے جناب. ہاں جناب وہ بڑے. جب وہ کتے واپس بلا لیے، ہرنوں نے دیکھا کہ کتے چلے گئے. ہرن بھی ٹیلے سے اتر کے ادھر ادھر گھاس چلنے لگے. اور سدھانے کا کتوں کو پھر چھوڑ. کتے پھر دوڑتے ہوئے ہرنوں کے پیچھے گئے. ہرنوں نے دیکھا کتے آ رہے ہیں، دوڑ کے ہرن پھر ٹیلے پر چڑھ گئے. کتے پھر پیچھے رک گئے. کئی بار جب کتے واپس بلا رہے تھے ہرن نیچے آ کے ادھر ادھر گھاس چلنے لگ جاتے. جب کتے چھوڑتے ہرن دوڑ کے ٹیلے پر چڑھ جاتے اور کتے پیچھے. ہارون رشید نے کہا نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کوئی راز ہے. ایسا کرو کہ اطراف کی بستی میں سے کسی بوڑھے آدمی کو میرے سامنے لے کر آ. سپاہی نیزہ بردار اور تلواریں لے کر ایک بوڑھے آدمی کو قصبے میں سے لے ہاتھوں میں جوڑ کر ذل سبحانی یاد کیا. کہاں یہ کتے میرے وہاں تک جاتے ہیں، سامنے شکار ہے، مگر رک جاتے ہیں. کیا راز ہے اس میں؟ میں دیہاتی آدمی، مجھے کیا پتا. کیا میں تو جانتا ہی نہیں، میں کبھی شکار کیا، مجھے کیا پتا. ہارون رشید نے کہا میں عباسی خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت ہوں. میں ایک ابو اشارے ابو پر لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. میں بادشاہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں. سچ بات بتاؤ ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دوں. میں جان رہا ہوں کہ تیری آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے. وہ کامتے کامتے اس نے کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں، مگر پہلے آپ مجھے لکھ دیں کہ مجھے قتل تو نہیں کریں گے. دیکھیے اگر آپ تھک گئے تو میں یہاں اجازت لوں آپ سے. اس جگہ چھوڑ دوں میں مجھے جہاں اجازت دیتی ہے میں 10 سال سے آگے بڑھوں گا. میں جہاں آپ سے اجازت لے لوں.
कलेजे का खून लगा दिया है, ये वो मंजिल है। सुनिएगा, खुदा आपको सलामत रखे। मुझे बहुत एतमाद है आपकी उम्दगी समाज पर, कामिल भरोसा है, इमदाद इमाम ज़माना पर भरपूर मुझे भरोसा है। मेरे मन तेरी आंखों की शहादत मैं समझ रहा हूं, जो राज है तू समझता। क्या हुजूर मैं राज बयान कर दूं और ये बता दूं कि बेटा तुम बैठ मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी, तुम्हारे माँ बाप सलामत है, जीते रहो सलाम। अगर मैं बता दूं कि कुत्ते ऊपर क्यों नहीं जाते, इधर देखा इधर से, तो आप मुझे कत्ल तो न कीजिए। हारून रशीद ने कहा कि नहीं, तेरी जान को अमान में वादा करता हूं, बता के कुत्ते क्यों नहीं? कहा बादशाह सलामत, कयामत तक कुत्ते ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? कहा वो कब्र अली है। आपकी जिंदगी में वो कब्र अली है, वो कब्र अली है, कुत्ता वहां नहीं जाएगा। वो हिरन जब ऊपर चले जाते हैं, कुत्ते आपके पीछे रह जाते हैं। आपने देखा जब कुत्ते हटाते तो हिरन वापस आ जाते हैं, और जब कुत्ते आते तो हिरनों को भी पता है मुश्किल कुशा कहाँ है। दौर गुजर गया, हारून रशीद का दौर गुजर गया, सल्तनत अब्बासिया तमाम, बादशाह वक्त बदल गए, हुकूमतों का मिजाज ही बदल जाना है। ये हुकूमतें आज वहां तो आज वहां तो आज वहां। अब बादशाह आ गए, नादिर शाह दुर्रानी, नादिर शाह मुल्कों फतेह करता आ रहा, कुचलता आ रहा है, शहरों को रोनता आ रहा है, बस्तियों को फतेह के नशे में सरशार, जीत का घमंड, तकब्बुर, किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं, जो अपनी मर्जी है वही कानून है, जो कह दिया है वही उसूल है। जी, अपनी बात ही अपना मजहब है, कौन कहने वाला कौन सुनने वाला। दनदनाता हुआ जा रहा है, लश्कर साथ है, सिपाही, खजाने, नेज़े, तलवारें, पालतू कुत्ता साथ, कुत्ते के गले में सोने की जंजीर। नादिर शाह का पालतू कुत्ता सोने की जंजीर वाला दमदमाता हुआ गुजर रहा है। चलते चलते यकायक कुत्ता रुक गया, कुत्ता रुका, नादिर शाह रुक गया, नादिर शाह रुका, काफिला रुक गया। कलेक्टर नादिर शाह ने कहा इसके रुकने का सबब क्या है? चलाओ, कोशिश कर रहे हैं, कुत्ता आगे नहीं जा रहा, वक्त गुजर गया। क्या बात है, हर बात ही गुजार आया, जहां क्यों रुक रहा? एक आगे बढ़ा, माफी दीजिएगा हुजूर, जान की अमान दीजिएगा, कुत्ता आगे नहीं जा सकता। क्यों? कहा वादी नजफ है। अब तो नहीं रहे, बड़ा अहम नतीजा है अगर आप मेरे साथ रहे। वादी दो मिनट और तकरीर तमाम, बाकी 2 मिनट के अंदर तकरीर तमाम। वादी नजफ है तो क्या हुआ? वादी नजफ है तो क्या? अरे हजारों वादियों से गुजर आए हम का और बात है, वो वादी नजफ है और यहाँ कब्रे वसीए मुस्तफा है। तो वहां कुत्ता नहीं जा सकता, और सरकार हमने सुन रखा है कि कुत्ता और शराब नजफ नहीं जा सकते। कब्रे अली पर न शराब जा सकती है न कुत्ता जा सकता है। किसने कह दिया तुमसे ऐसी बातें, वो भी नादिर शाह के सामने, मेरे सामने, और ऐसी गुफ्तगू? ये कब्र मिट्टी का ढेर, और कुत्ता नहीं जा सकता और शराब नहीं जा सकती, क्या हिम्मत करना बातें हैं? और उन्हें कहा सकता माफ कीजिएगा, हमने सुना था, अब बता दिया हमारी गलती नहीं है। किसने कहा? चलाओ कुत्ते को, चलेगा कैसे? कब्र अली पर कुत्ता नहीं जाता, कैसे नजफ कुत्ता नहीं जाता? खींचा, कुत्ता न गया, गुस्सा आ गया, नादिर शाह उतरा, सोने की जंजीर कुत्ते की पकड़ के खुद खींचने लगा। कुत्ता न चला, अब पीछे से कोड़े मारो कुत्ते को, कोड़े मारो, पीछे से कोड़े मारना शुरू किए। आगे देखे, इधर से वो खींचता रहा, कुत्ते ने अपने पंजे जमीन में गाड़ना शुरू किए, जमीन में गाड़ता चला गया। खींचते रहे वो, कोड़े मारे, खींचा, मर गया कुत्ता, कुत्ता मर गया। मौजजी ने गुजरा, मरते मर जाते हैं कुत्ते, मगर नजफ नहीं जा सकते।
सोचिए कितनी कुत्ते से मोहब्बत करता हूँ। मरा वो कुत्ता सामने पड़ा है। एक मरतबा क्या कह रहे थे तुम? उन्होंने कहा सरकार डर गया लश्कर सारा, हमने सुना है गलती होगा, पता नहीं लोग कहते हैं कि शराब और कुत्ता नहीं जाता कब्र। अच्छा लाओ, शराब नहीं जाती कब्र अली पे? कहा नहीं। लाओ मश्क शराब लाओ, शराब की मश्क लाओ। शराब की मश्क कहां पे बेटा? जाम उठाओ, चलो कब्र अली पर। मैं बताऊंगा नादिर शाह कि कब्र अली पर शराब कैसे नहीं जाती। क्या बातें करते हैं लोग कि कब्र अली पर शराब। आ गया कब्र अली पर और आकर कहने लगा ये मिट्टी का ढेर, इसके ऊपर शराब नहीं आ सकती। अली ये लोग कह रहे हैं बेवकूफ लोग कि तेरी कब्र पे शराब नहीं। मैं नादिर शाह हूं, फातेह आजम, मुल्कों को फतेह करने वाला। अली मैं आया हूं तेरी कब्र पे शराब लेकर, खुद भी पीऊंगा, अपने सिपाहियों को पिलाऊंगा। इधर आओ, अली की कब्र पे खड़े होकर मेरे सामने शराब पियो। ये लो जाम भर भर के सिपाहियों को दिया, चलो पियो मेरे सामने। जाम खुद भी भरा, पियो। सिपाही शराब पी रहे, जो शराब पीता जाता है मुस्कुराता जाता है। भाई तवज्जो रखिएगा हुजूर, तवज्जो हाथ रखिए। मैं अपने आखिरी सामने तक जो शराब पी रहा है मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे मुस्कुराने का सबब क्या है? हाथों को जोड़कर का सरकार, इसलिए कि जो आपने हमें शराब दी है वो अली की कब्र पे आके सिरका बन गई है। नहीं मेरी बात बहुत से लोग समझ नहीं सके। वो चली शराब थी, अली की कब्र पर सिरका यानी हराम चलता हुआ, वहां से हराम थी, कब्र अली पर पहुंचने से पहले हलाल। माहियत तब्दील हो गई, माहियत तब्दील हो गई। हराम चली थी, कब्र अली पर हलाल। सिरका मैं तो शराब में है, रंग बदल गया, बू बदल गई, जायका बदल गया। ये तो सिरका है। कब्र अली को देखा, हाथ में रखी शराब जो सिरका बन गई, उसे देख, सबके प्यारे चेक की, सब में सिरका। वापिस आया, तेवर बदल गए। जहां मरा हुआ कुत्ता पड़ा था वहां बैठ गए। कुत्ते के गले से सोने की जंजीर खोली, सोने की जंजीर कुत्ते की खोल के अपने गले में बांधी, दोनों घुटने जमीन पर रखे, दोनों हथेलियां जमीन पर। सिपाहियों से कहा इधर आओ, ये जंजीर पकड़ो। थोड़ी देर पहले जिस तरह मैं कुत्ते को खींचकर कब्र अली पर ले जा रहा था, अब मुझे कुत्ता बनाकर अली की चौखट पर ले जा। आज की हद तक आखिरी नतीजा, अब आइंदा साल मुलाकात होगी आपसे साथ मुझे ले लो। और फिर जब भी कभी दर अली पर गया तो कुत्ता बनकर ही गया। जब यहां से कोई आप जो गए होंगे नजफ को मेरी तस्दीक कर देना, जो नहीं गए अल्लाह मुझे आपको ज़ियारत कराए। जब नजफ के अशरफ जाए तो वहां अली का म्यूजियम है, अजायब घर, जरूर जाइएगा। मुझ फकीर के बच्चों को दुआ कर दीजिए। जब अजायब घर में नजफ में जाएंगे तो वहां सोने की जंजीर रखी हुई है, नीचे लिखा हुआ ये वो जंजीर है जो गले में बांधकर कुत्ता बनकर नादिर शाह बादशाह अली के दरवाजे पर आता था। बस तकरीर तमाम, तकरीर तमाम। क्या बातें थे हुई मेरे और आपके दरमियान। अली की कब्र के मौजज़े, करामतें, फैज़, बरकतें हटाइए, क्या रह जाता है? मुसलमानों के अकीदे में मिट्टी का ढेर। अली शहीद हो गए 40 हिजरी, नजफ में है मिट्टी का ढेर आपके अकीदे के मुताबिक, ठीक है। अली की कब्र, डॉक्टर इसरार, मैं जुल्फ़कार हैदर नकवी तेरी गुलामी भी करूंगा, तेरी शागिर्दी भी करूंगा, तेरा बस्ता भी उठाऊंगा। शादी वाले अजीम शान इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह से मेरा चैलेंज है, मैं तेरी नौकरी भी करूंगा, तेरा बस्ता भी उठाऊंगा, तेरी शागिर्दी भी करूंगा। डॉक्टर इसरार तू मेरे खर्चे पर मेरे साथ नजफ चला चल, अली के हाथ में तो पूजा। अगर तू अली की कब्र पर शराब ले जाए मैं मजहब शिया छोड़ दूंगा।
پھر کرم شاہ صاحب کو بہت دیر تک روکا. وہاں میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک چند لمحے ان کی اور لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی پریشانی آپ کے قریب نہ آئے، تو آج ایک عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس عمل کو اختیار کیجئے. یہ عمل مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقامہ سے لے کر آقا بروجردی تک ہر ایک نے اختیار کیا، اور اس کے وہ معجزات دیکھے جو ناقابل بیان ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے جو عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ عمل کرنے والا ولایت کی منزل میں داخل ہو جائے. ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں، میں غلط بیان نہیں کر رہا. دیکھیں کرنے والے ہی کچھ کر پاتے ہیں. 1 گھنٹے کا عمل ہے. اگر 1 گھنٹہ تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو ٹی وی کی خبریں سننے میں بیٹھ جائیے تو پتہ نہیں چلتا کیسے گزر گئے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی اس وزیر کے دروازے پر، کبھی اس کے، یہ کسی کے نہیں ہے، ووٹوں کے ہیں. ووٹ یہ کسی کے اپنے نہیں ہیں، یہ صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں تو وہ آپ کا مولا ہے. جی یاد رکھیے، اگر آپ مولا کے ہوتے ہوئے اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کسی وزیر سے، کسی ایم ایل اے، ایم پی اے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو مولا آپ کے ناراض ہو جائیں گے. مولا سے مانگے جو مانگ. کیوں عقیدے کے خلاف باتیں کر رہا ہوں؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ سمجھ رہا میں بے وقوفی کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں. یاد رکھیے جو اختیار کرے گا، میری ماں بہنیں، میرے دوست، میرے بزرگ جو اختیار کریں گے وہی سمجھیں گے اس عمل کو کرنے والا کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. اس عمل کو کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس عمل کے کرنے والے کی جیب سے پیسے خرچ نہیں ہوتے. پتہ نہیں اب یہ باتیں مجھے بیان بھی کرنی تھیں یا نہیں کرنی تھیں. اگر یہ عمل کے خلاف کہیں جا رہا ہو اور عمل کے مینرز کے خلاف جا رہا ہو تو اولیاء اللہ اور معصومین مجھے معاف کر دیں. یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا کرنے والا اگر چاہے تو عمل کے بعد جتنے پیسے چاہے مصلے کے نیچے سے برآمد ہو جاتے ہیں. یہ عمل کرنے والا، اس عمل کرنے والا کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتا. اس کو ڈاکو چور لوٹ نہیں سکتے، اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا. اس کی آبرو کی حفاظت رہتی ہے. وہ جلتا نہیں، ڈوبتا نہیں، وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ رسوا نہیں ہوتا. اس کے عمل کرنے والے کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ سے 1 بار مانگتا ہے اللہ 1000 بار اسے عطا کر دیتا. اس عمل کا نام ہے عمل عاشور. یہ وہ عمل ہے جو امام حسین نے عاشور کے دن کیا ہے. اس کا صرف ایک ٹائم ہے. ٹائم ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، 11 بجے، 11:30، 12 بجے تک. بس ایک ٹائم ہے. ایک دن نہیں، اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. آپ کہیں گے نوکری بھی ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی. جو یہ عمل کرتا ہے اسے کسی کام پہ جانے کی ضرورت نہیں. جو یہ عمل کرتا ہے، عمل عاشور کرتا ہے، وہ رزق کے پیچھے نہیں جاتا، رزق اس کے پیچھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس عمل کا ایک خاکہ سن لیجئے. میں جلدی اجازت بھی لے لوں کہ دوست بیٹھے ہیں. اس میں پہلے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اس کے بعد 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے. 100 مرتبہ حسین اور انصاران امام حسین پر درود ہے، اور زیارت امام عالی مقام ہے. اور اس کے علاوہ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے جانا ہے، 7 مرتبہ پیچھے آنا ہے. ٹائم اس کا صرف ایک ہی ہے. یہ وہ عمل ہے جو امام حسین نے کربلا میں کیا تھا. اس عمل کو اختیار کیجئے، اور جو یہ عمل اختیار کریں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر اس عمل کو یاد نہ رکھ سکیں تو اس عمل کو آپ عملیات کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، تحفۃ الامام میں دیکھ سکتے ہیں، اور
مفاتیح الجنان میں، تحفے میں تو مجھے نہیں پتا، معاف فرمائیے گا، مفاتیح الجنان میں، یہ حوالہ ذرا نوٹ کیجیے گا، تحفہ منہ سے نکل گیا ہے، شاید اس میں ہو جانا ہو، کنفرم نہیں ہے، مفاتیح الجنان میں یہ عمل موجود ہے، بسم اللہ، اس میں یہ عمل کو دیکھ لیجیے گا، مفاتیح الجنان نامی کتاب میں اس عمل کو اختیار کیجیے، بس صرف 2 جملے تبرکاً اور تقریر تمام۔ کیا کہا تھا تقریر کے آغاز میں؟ 30 عام الفیل جو آفتاب علم کعبے سے طلوع ہوا تھا آج کوفے میں غروب ہو گیا۔ مصائب یقیناً اس ذاکر کا حق ہے کہ جو آخر میں تابوت برآمد کرائیں گے، مجھے پوری طرح ممبر کے مینر سے آگہی ہے، ہم لکھنؤ کے مکتبے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھی طرح محنت کو جانتے ہیں، صرف 2 ہی جملے وعدہ کیا ہے اور یقیناً 2 ہی جملے پڑھوں گا، بس عزاداران حسین۔ حذیفہ ایک مرتبہ لشکر لے کر اس 5 مرلے کے مکان میں آ گئے کہ جو مسجد سے 12 قدم کے فاصلے پر علی کا گھر ہے، 5 مرلے کا مکان ہے اس بادشاہ کا، ظاہری حکومت میں بادشاہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج بھی وہ گھر بھی موجود ہے، وہ کنواں بھی موجود ہے اور وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں میرے آقا کو غسل دیا گیا۔ اسلحے کی جھنکار سنی، آپ باہر آئے، حذیفہ سپہ سالار علی کے لشکر کا صفین کا مارکہ ہو رہا ہے اور اب مولا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھرپور حملہ کیا جائے اور اسلام دشمن سازشیں جو معاویہ کی ہیں ان سازشوں کا سر کچل دیا جائے تاکہ اسلام اور مسلمان معاویہ کی سازشوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ایسے عالم میں حذیفہ کس طرح آئے ہو؟ کہا مولا مشکوک افراد کو کوفے میں دیکھا ہے، آپ کے گھر پہرا لگا رہا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مسکرا کر کہنے لگے حذیفہ اگر آج اللہ نے طے کر لیا ہے علی کی ملاقات اس سے ہو جائے تو کیا تم درمیان میں روک سکتے ہو؟ دیکھو تو کتنے تھکے ہوئے، جاؤ لشکر یہاں سے لے جاؤ۔ کچھ غور ہے، کچھ غور ہے، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ جس کے حکومت میں آفتاب طلوع نہیں ہوتا۔ آج چھوٹا سا وزیر ایم ایل اے نکلتا ہے سڑک پر ہمارا، 6 گاڑیاں آگے 7 گاڑیاں پیچھے، 3 گاڑیاں ایک طرح کی کالے شیشے والی، پتہ نہ چلے وہ خود کہاں بیٹھا ہے۔ اتنا جس کو موت کا خوف ہے وہ لوگوں کی خدمت کیا کر سکے گا، وہ لوگوں کے دکھ درد کیا دور کر سکے گا۔ آؤ اگر کچھ سیکھنا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، جاؤ لشکر لے جاؤ، مجھے تمہارے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جاؤ حذیفہ، دیکھو تو کتنے تھکے ہوئے نظر، جاؤ کوفے آ گئے، وہ تھوڑا گھر جا کر آرام کرو۔ حذیفہ کہتے ہیں میں گھر آ گیا، حکم تھا، چاہتا تو نہیں تھا کہ میں سو جاؤں لیکن بس بیٹھا ہی تھا، ہائے میرا نصیب، ہائے میرا مقدر کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گیا اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب میری بیوی اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر مارتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی حذیفہ تیری نیند کو آگ نہیں جائے۔ ارے حذیفہ تیری نیند کو آگ لگی۔ کہتے میں بے قرار ہو کر اٹھا، جیسے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی سنانی سنانے والا زمین اور آسمان کے درمیان پکار رہا ہے، ارے امیر المومنین قتل ہو گئے، وسیع مصطفیٰ مارا گیا، رکن دین گرا دیا گیا۔ حذیفہ کہتے میں بے اختیار مسجد کوفہ کی جانب دوڑا، دیکھا 40 ہجری کوفے میں ابر چھایا ہوا تھا بادل سے، کہتے ایک مرتبہ بجلی چمکی، میں نے دیکھا مسجد کوفہ سے کوئی دوڑتا ہوا نکلا، جو شخص مسجد کوفہ سے نکلا تھا اس کی چادر میں سے کوئی چیز چمک رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہی مردود ہے جس نے میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اس کو جا کر وہ تلوار کی جو چمک، میں نے بالوں سے پکڑا، وہ ابن ملجم ملعون تھا، وہ ابن ملجم، میں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا مسجد میں لایا۔ حذیفہ کہتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر کوفے اور اس کے اطراف میں پھیل گئی، ہزاروں لوگ مرد و زن مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے۔ کہتے مجھے مولا نظر نہیں آئے، میں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ابن ملجم ان کے حوالے کیا، یہی وہ بدبخت ہے جس نے مولا کو قتل کیا، میں ان کے حوالے کیا اور خود محراب کی جانب دوڑتا چلا گیا، محراب کی جانب۔ حذیفہ کہتے ہیں میں لوگوں کو ہٹاتا بھی جاتا تھا، ڈوبتے دل کے ساتھ محراب کی جانب جا رہا تھا، پتہ نہیں میرا مولا کس حال میں نظر آئے گا۔ کہتے جب میں محراب کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا آقا
دو زانو تشہد کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، سر سے خون کا فوارہ جا رہا ہے، مولا محراب کی مٹی اٹھا کر اپنے زخم میں سر کے بھرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ بس عزادارو، ماتمدارو، گلیم لایا گیا، علی کے دو تابوت اٹھے، ایک مسجد سے گھر تک اور ایک گھر سے نجف اشرف تک۔ جو مسجد سے گھر تک تابوت آیا وہ گلیم کا تابوت تھا۔ گلیم عربی میں کمبل کو کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں 19 رمضان کی صبح گلیم کے تابوت کا جلوس اٹھتا تھا۔ پھر جب مائگریشن ہوا تو کراچی امام بارگاہ خیر الامر انچولی سوسائٹی میں وہی تابوت آ گیا ہے اور 19 کو وہاں برآمد ہوتا ہے۔ کمبل کا تابوت ہوتا ہے، گلیم کا تابوت، پہلا تابوت علی کا۔ بیٹوں نے کمبل پر رکھ کر علی کا تابوت اٹھایا۔ عزادارو، تابوت چلا، سواری چلی، رش تھا، ہنگامہ تھا، رفتہ 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 سواری مسجد کے دروازے تک آئی۔ اس سے قبل کے مسجد سے سواری باہر نکلتی، علی نے اشارہ کیا اپنے بیٹوں کو کہ میری سواری کو زمین پہ رکھا جائے۔ صحن مسجد میں علی کے تابوت کو رکھا، کونی کے بل ملا، آقا آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اپنی زخمی پیشانی کو مسجد کی زمین پر رکھ کر آواز دی، میرے اللہ تیرے گھر میں علی کا آخری سجدہ ہے، علی کا آخری سجدہ۔ یقین جانیے میں شہادت کا کوئی جملہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آداب ہے کہ وہ نشست کی آخر۔ بس عزیزو، سواری اٹھی اور یہ آخری جملہ اور آپ کے لیے دعا ہے۔ سواری اٹھی، 5 مرتبے کا گھر ہے، 12 قدم کا فاصلہ ہے بس، لیکن رش بہت تھا، بہت آہستہ آہستہ سواری آگے، بینگ ہے، فوقا ہے، ماتم ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ گھر کا دروازہ آ جاتا، آواز دی ہاتھ اٹھا کر، حسن ان سے کہو اب یہیں رک جائے، ان سے کہو اب یہیں رک جائے، اب آگے نہ جائیں، ان سے کہو۔ چیخ کر باندھنے والے، چاہنے والے، اے آقا ہمیں ڈالتے چلے، آقا ہمیں یہاں نہ چھوڑیے، ہم تڑپ کے مر جائیں، ہم دروازے تک جائیں گے، آخر ہمیں یہاں روکنے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہنے لگے، حسن بیٹا انہیں بتاؤ، میرے زخمی ہونے کی خبر میری بیٹیوں تک پہنچ گئی، ارے میری بیٹیاں رو رہی ہیں، علی نہیں چاہتا علی کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک چلی جائے، میں آواز دوں گا یا علی جن بیٹیوں کا اتنا پاس تھا، اے مولا ذرا شام کے بازار میں آؤ، شرابی کا دربار ہے، علی کی شہزادی